امیزنگ انفو کے معزز ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہونے سے پہلے ہی ان کی آمدن سے زائد 12.7 ارب روپے کے اثاثوں کی خبر نے انہیں مزید متنازع بنا دیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاک فوج میں آرمی چیف کو ریٹائرڈ ہونے پر کتنے پلاٹس، کتنی زرعی زمین، گھر اور گاڑیوں کے علاوہ اور کون کون سی مراعات دی جاتی ہیں؟ مزید یہ کہ ان مختلف قسم کی لگژری مراعات دیے جانے کا یہ سلسلہ کب اور کیوں شروع ہوا؟ اگر آپ اس سب کچھ کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے آمدن سے زائد اثاثوں کی حقیقت کیا ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل باجوہ کو پینشن سمیت کیا کچھ ملنے جا رہا ہے، تو امیزنگ انفو کی اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جبکہ ایسی ہی حیرت انگیز اور ناقابل یقین معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے پسندیدہ چینل امیزنگ انفو کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کی گھنٹی پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ آرمی جرنیلوں کو پلاٹس اور مراعات دیے جانے کا یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ واضح رہے کہ پاکستان کو بنے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل فرینک میسوری کو پاک فوج کے بریگیڈیئر کا خط ملا، جس میں انہوں نے آرمی چیف سے انہیں پلاٹ دینے کی درخواست کی، مگر جنرل فرینک نے اپنے بریگیڈیئر کی اس درخواست کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ میں کس قانون کے تحت آپ کو اور دوسرے آرمی افسران کو پلاٹس بانٹتا پھروں۔ یوں اس وقت تو اس درخواست پر عمل نہ ہو سکا، مگر آرمی افسران کو پلاٹس اور دیگر لگژری مراعات دینے کی خواہش بریگیڈیئر صاحب کے دل میں موجود رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 4 سال کے بعد یہ بریگیڈیئر پاکستان کے آرمی چیف بنے تو انہوں نے پاکستان آرمی چیف میں افسران کو پلاٹس اور مختلف مہنگی اور لگژری مراعات دینے کا سلسلہ شروع کروا دیا۔ ناظرین، یہ آرمی چیف کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے والے جنرل محمد ایوب خان تھے۔ 1960 کی دہائی تک فوجی افسران کی تعداد کم تھی، اس لیے سب کو کئی پلاٹ سمیت زرعی زمین اور مختلف مراعات مل جاتی تھی، مگر آج آرمی افسران کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں رہا، کیونکہ اب زرعی زمین فوجی افسران کا حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے۔ رہی بات مختلف مراعات دینے کے سلسلے کی، تو سرکاری اور ملکی خدمات کے بدلے میں یہ انگریز دور سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال پاکستانی فوج میں افسروں کو دی جانے والی مراعات کے نظام میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں کی جاتی رہی ہیں۔ عام طور پر فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ پر کمرشل پلاٹ، رہنے کے لیے بہترین اور عالی شان گھر اور دیگر مراعات دی جاتی ہیں، مگر اس سب کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت اور ریٹائرڈ ہونے والی پوسٹ پر ہوتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق کسی بھی فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے ہی دن ایک آپشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤسنگ کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ جو بھی اس رکنیت کو اختیار کرتا ہے اسے آرمی ہاؤسنگ کو 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوتی ہے، اور پھر ایک ترتیب کے مطابق اس کی ہر ماہ کی تنخواہ سے پیسوں کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح جب کوئی بھی فوجی افسر 15 سال کی سروس مکمل کر لیتا ہے تو میجر کے عہدے تک پہنچنے پر وہ ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ در حقیقت یہیں سے مراعات ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بھی فوجی افسر 25 سال کی سروس مکمل کر کے کرنل اور بریگیڈیئر کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ مزید مراعات حاصل کرنے کا حقدار بن جاتا ہے، جس میں 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح میجر جنرل 4 اور لیفٹیننٹ جنرل 5 رہائشی اور کمرشل پلاٹس کا حقدار بن جاتا ہے، مگر یہ پلاٹس مختلف شہروں میں الاٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک 4 سٹار جنرل کو ریٹائرمنٹ پر پلاٹس کے علاوہ 3 سرکاری ملازمین بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مربع زرعی زمین 99 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو اس سے بھی زیادہ زرعی زمین اور آرمی ہاؤسنگ کالونی میں عالی شان گھر بھی ملتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر بڑھتے رینک کے ساتھ مراعات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یوں آرمی چیف بننے والے کو سب سے زیادہ طاقت اور ریٹائرڈ ہونے پر سب سے زیادہ مراعات ملتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں آپ، جیسے کہ پاکستان میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، ان کو کیا کچھ ملنے جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریٹائرڈ ہونے پر کروڑوں روپے کے علاوہ لاکھوں روپے کی ماہانہ پینشن، کئی سارے سرکاری ملازمین، اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے کمرشل اور رہائشی پلاٹس، آرمی ہاؤسنگ میں انتہائی خوبصورت اور کھلے کشادہ عالی شان گھر، کم و بیش 3 سے 4 مربع یعنی 100 ایکڑ تک زرعی زمین، کئی مہنگی گاڑیاں اور نہ جانے کیا کچھ ملے گا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثہ جات میں صرف 6 سال کے دوران 12.7 ارب روپے کا ناجائز اضافہ ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ جنرل باجوہ کو ریٹائرمنٹ پر ملنے والی ہر قسم کی پراپرٹی اور مراعات کی قیمت بھی متعین کر لی جائے تو یہ 12.7 ارب روپے نہیں بنتی۔
تو آئیے میں آپ لوگوں کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اربوں روپے کے اثاثے اور جائیداد کی اصل حقیقت اور تفصیلات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ واضح ہے آج سے چند روز قبل پاکستان کے نامور صحافی احمد نورانی نے مشہور ویب سائٹ فیکٹ فوکس کے لیے ایک تازہ رپورٹ شائع کی ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پراپرٹی اور تمام تر اثاثہ جات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس رپورٹ کو پڑھ کر یہ پتہ چلا ہے کہ جنرل باجوہ جب سے آرمی چیف بنے ہیں انہوں نے اربوں روپے کی مختلف جائیداد اور پراپرٹیز اکٹھی کر لی ہیں، جو ان کی آمدنی کے اثاثہ جات سے کئی گنا زیادہ ہیں، جن میں دبئی میں موجود آئل کمپنی، ایک عالی شان لگژری فارم ہاؤس، بہت ساری کمرشل پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ سمیت بہت سی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ صرف جنرل باجوہ ہی نہیں بلکہ ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کی پراپرٹی میں بھی کئی گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جس کا اندازہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کے بیٹے کی بہو ماہنور صابر کی پراپرٹی سے بھی لگا سکتے ہیں، کیونکہ شادی سے پہلے اکتوبر 2018 کے آخری ہفتے تک ان کی ڈکلیئر جائیداد 0 تھی، مگر اگلے ہی ہفتے رخصتی سے 7 دن پہلے ہی اچانک ماہنور کی جائیداد 1 بلین سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، یعنی ماہنور 7 دن میں ہی ارب پتی بن گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ نومبر 2019 تک پاکستان میں موجود آئل کمپنی ٹیکس پیٹرولیم کی مینیجر بھی بن گئی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نہ صرف اس کمپنی کا ہیڈ آفس دبئی میں موجود ہے بلکہ جنرل باجوہ کا بیٹا اور ان کی بیوی ماہنور بھی دبئی میں رہتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کان کھڑے کر دینے والی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کی ملکیت کے کاغذات صابر میتھو حمید کے نام پر ہیں، جو جنرل باجوہ کے بیٹے کی بیوی ماہنور کے والد ہیں، یعنی جنرل باجوہ کی بہو ہی نہیں بلکہ ان کے والد بھی جنرل باجوہ سے ملتے ہی کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ واضح ہے جنرل باجوہ کے بیٹے اور ماہنور کی شادی 2 نومبر 2018 کو ہوئی تھی، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ آئل کمپنی ان کی شادی کے بعد ہی بنی، جسے دبئی سے چلایا جاتا ہے، یعنی یہ کمپنی چاہے ماہنور کے والد کے نام پر ہو مگر اسے چلاتی ماہنور اور جنرل باجوہ کا بیٹا ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اچانک اتنی بڑی رقم کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آخر کوئی اتنی جلدی ارب پتی کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے ہٹ کر بات کی جائے 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے لیک ہونے والے ذاتی اثاثوں کی تفصیلات کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے ہی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں میں 12.7 ارب روپے کا ہوشربہ اضافہ ہو چکا ہے۔ یاد رہے یہ وہ رقم ہے جو حکومتی اور ٹیکس گوشوارے کے ریکارڈ میں سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 6 سالوں میں جنرل باجوہ نے پاکستان کے کئی شہروں میں کمرشل پراپرٹیز بھی خریدی ہیں، جبکہ بیرون ملک میں بھی ان کے نام پر بے شمار پراپرٹیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کروڑوں ڈالرز پاکستانی روپے میں کنورٹ کرنے کا ریکارڈ بھی ملا ہے۔ مگر جنرل باجوہ بتاتے ہیں کہ میں نے لاہور میں پراپرٹی 2013 سے پہلے خریدی تھی، جسے میں اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کرنا بھول گیا تھا۔ آئیے اب ذرا بات کی جائے جنرل باجوہ کی بیوی کی جائیداد کے بارے میں۔ واضح ہے جنرل باجوہ کی بیوی عائشہ امجد نے بھی اربوں روپے کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رکھے ہیں، کیونکہ رپورٹ کے مطابق 2015 میں تو جنرل باجوہ کی بیوی عائشہ امجد کے نام پر ایک بھی جائیداد نہیں تھی، مگر 2016 میں 8 نئی پراپرٹیز خریدی گئیں جنہیں 2018 میں ظاہر کیا گیا۔ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے۔ یوں صرف 1 سال میں جنرل باجوہ کی بیوی کی جائیداد 0 سے بڑھ کر 2.2 ارب ہو گئی۔ حالانکہ سامنے آنے والی پراپرٹیز میں آرمی کی جانب سے دیے جانے والے رہائشی پلاٹس، کمرشل پلاٹس، متعدد گاڑیاں اور گھر شامل نہیں ہیں۔ ناظرین اب آپ خود ہی سوچیں کہ جنرل باجوہ ان کی بہو اور بیوی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ ایک سرکاری جرنیل کی تنخواہ اور مراعات کی آمدنی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اتنی بڑی رقم کا اضافہ ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنرل باجوہ کے ایماندار ہونے پر سوال کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح ان کی دولت میں اچانک ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، یہ کسی بڑے خطرے یا بڑے گھپلے کی طرف اشارہ ضرور کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سامنے آنے والی جائیداد اور پراپرٹیز کی معلومات پر ابھی تک غلط ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، جس سے بظاہر ظاہر یہی ہوتا ہے کہ سامنے آنے والی تمام تر جائیداد اور اثاثہ جات کی تفصیلات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنے کم عرصے میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے اتنی بڑی رقم اور اثاثہ جات کہاں سے اور کیسے حاصل کیے؟ یہ فیصلہ ناظرین میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔